السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور رنگ روڈ راولپنڈی سمیت راولپنڈی کے جتنے بھی پینڈنگ میں میگا پروجیکٹس ہیں ان سب سے ریلیٹڈ دو خبریں ہیں۔ پہلی خبر جس کے مطابق جن مالکان نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے لیے اپنی زمین حکومت کو فروخت کی تھی وہ گزشتہ سال اس پروجیکٹ کی منسوخی کے بعد ابھی تک اپنی آبائی زمین کا قبضہ واپس لینے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رنگ روڈ منصوبے کے لیے راولپنڈی اور اٹک کے اضلاع کے 41 دیہات میں 2 ارب سے زائد کی اراضی حاصل کی گئی تھی، تاہم منصوبے میں بدعنوانی کی اطلاع کے بعد زمین کے حصول کا منصوبہ منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مالکان سے ریکوری کی گئی جنہیں اراضی کے حصول کے بدلے معاوضہ دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے ڈی نوٹیفیکیشن کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے، لیکن 41 موضوعات سے حاصل کی گئی زمین ابھی تک مالکان کو واپس نہیں کی گئی، جبکہ اراضی مالکان نے معاوضے کی رقم حکام کو واپس کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ابھی تک ان کی آبائی زمین کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے سینکڑوں متاثرہ افراد کے مطابق انہوں نے اپنی آبائی زمین کی ملکیت واپس لینے کے لیے راولپنڈی کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ADCR کے دفاتر کا دورہ کیا ہے، لیکن وہاں اہلکاروں کے ہاتھوں انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ متاثرہ افراد کے مطابق وہ راولپنڈی انتظامیہ کی بے حسی کے خلاف جلد احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ یاد رہے راولپنڈی کے علاقے بانٹ موڑ اور ایوان آباد کے رہائشیوں کی 6 کلومیٹر سے زائد طویل اراضی حکومت نے سیکشن 4 کے تحت حاصل کی تھی اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے رنگ روڈ منصوبے کے افتتاح کے بعد یہ اراضی پنجاب حکومت کو منتقل کر دی گئی تھی۔ گزشتہ سال اپریل میں رنگ روڈ سکینڈل سامنے آنے کے بعد اس وقت کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا اور ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد راولپنڈی اور اٹک کی ضلعی انتظامیہ نے زمین کے مالکان سے رابطہ کیا اور رقم کی وصولی شروع کر دی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے رقم حکومت کو واپس کر دی، لیکن ابھی تک ان کے نام پر دوبارہ زمین منتقل نہیں کی گئی۔ متاثرین کے مطابق وہ تقریباً ہر روز ضلعی انتظامیہ اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفاتر کا چکر لگاتے ہیں، لیکن اہلکار ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ متاثرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت پنجاب انہیں انصاف فراہم کرے اور ان کی زمین واپس کرے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق کمشنر سید گلزار حسین شاہ کے بعد آنے والے پروجیکٹ ڈائریکٹر ثاقب منان بھی انہیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ متاثرہ افراد کا کہنا تھا کہ مبینہ رنگ روڈ سکینڈل میں ملوث تمام افسران کو انکوائری کے بعد بے گناہ قرار دیا گیا، لیکن وہ ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں۔ جبکہ دوسری خبر کے مطابق راولپنڈی کے 3 میگا پروجیکٹس پر رواں مالی سال جو کہ جون میں ختم ہونا ہے، اس میں کوئی کام شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اوبویسلی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ آلریڈی ہم لوگ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جون کے بعد نیا بجٹ جو ہوگا اسی کے اندر ان 3 پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ رکھی جائے گی اور اس سے پہلے جتنا بھی کام ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق کچہری چوک کی ازسر نو تشکیل، ڈیفنس چوک اور کچہری چوک سے موٹر وے تک سگنل فری کوریڈور کے 3 اہم منصوبوں پر مقامی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث رواں مالی سال میں کام شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے 6.4 ارب روپے کے کچہری چوک کو دوبارہ بنانے کے منصوبے کی منظوری دی اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 1 ارب روپے جاری کر دیے، لیکن شہری ادارہ ٹریفک مینجمنٹ پلان کی عدم دستیابی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عدم دلچسپی کی وجہ سے اس منصوبے کو شروع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ڈیفنس چوک کے 2.2 ارب روپے کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی تھی، تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے دریائے سواں کے پل پر کام کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ جبکہ تیسرا منصوبہ کچہری چوک سے موٹر وے چوک تک دی مال اور پشاور روڈ کو سگنل فری بنانا تھا۔ اس سے قبل یہ منصوبہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل تھا، لیکن اس پر بھی کوئی کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ پشاور روڈ کے راولپنڈی والے حصے کورال چوک سے موٹر وے چوک تک سگنل فری بنانے کی تجویز تیار کر لی گئی ہے اور اس منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام 2023-2024 میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 10 ارب روپے لگایا گیا ہے
اور اس میں ایک فلائی اوور اور 4 انڈر پاسز کی تعمیر شامل ہے۔ 4 انڈر پاسز جی پی او چوک، جی ایچ کیو چوک، قاسم مارکیٹ اور ملٹری ہسپتال چوک پر بنائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے کا ماسٹر پلان اور ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے اور اس کی تکمیل پر کورال چوک اور موٹر وے چوک کے درمیان سفر کا وقت موجودہ 1 گھنٹے سے کم ہو کر 10 منٹ رہ جائے گا۔ ایک اہلکار کے مطابق نظر ثانی شدہ پی سی 1 کے لیے کمشنر نے اگلے ہفتے آر ڈی اے، راولپنڈی کینٹ بورڈ اور ضلعی انتظامیہ سمیت انتظامیہ کی میٹنگ بلائی ہے۔ پی سی 1 چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ لاہور کو جمع کرا دیا گیا ہے۔ یاد رہے پشاور روڈ شہر کی اہم شاہراہ ہے اور اس پر روزانہ بڑی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہتا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے شہری ایجنسی سے کہا ہے کہ وہ کچہری چوک کے لیے جاری کیے گئے 1 ارب روپے استعمال کرے یا اسے واپس کر دے تاکہ اسے صوبے کے دیگر منصوبوں پر خرچ کیا جائے۔ اس کے علاوہ شہری ادارے نے ڈیفنس چوک کے لیے فنڈز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کیونکہ انتظامیہ ابھی تک اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پروجیکٹ کو جلد از جلد شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گیریزن سٹی میں ٹریفک کے مسائل حل ہو سکیں۔ آر ڈی اے کے ترجمان محمد عرفان کے مطابق آر ڈی اے ان منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور جلد ہی ان کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اگر اوور آل سچویشن کو دیکھا جائے تو گزرنے والا سن 2022 جو ہے اس میں ترقی کے کسی بھی منصوبے پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ طویل عرصے سے التوا کا شکار 9 ترقیاتی منصوبے اگلے مالی سال کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں جو کہ جولائی سے سٹارٹ ہوں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے بار بار وعدوں کے باوجود جب گزرنے والا سال اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو رہا تھا، راولپنڈی ضلع کے لیے پانی کی فراہمی، سڑک کے بنیادی ڈھانچے اور صحت کی خدمات سے متعلق طویل عرصے سے التوا کا شکار سب سے اہم 9 منصوبے آئندہ سال کے لیے مؤخر کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ 17 سالوں سے یہ منصوبے ہر حکومت میں مختلف اجلاسوں میں بریفنگ کے بعد منظور ہونے کے بعد فائلوں میں بند پڑے رہتے ہیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے علاوہ جو کہ ٹھیکہ ملنے کے باوجود شروع نہیں ہو سکا، راولپنڈی اسلام آباد کو یومیہ 200 ملین گیلن پانی کی فراہمی کے لیے غازی بروتھا واٹر سپلائی منصوبہ، متبادل ٹریفک کے لیے لئی ایکسپریس وے کا منصوبہ، جڑواں شہروں میں راستے اور شہر سے باہر کھلے سیوریج کی محفوظ منتقلی، کچہری چوک، ڈیفنس چوک انڈر پاسز اور فلائی اوور سگنل فری پروجیکٹ، لیاقت باغ مڈیڈ چوک انڈر پاسز اور 9th ایوینیو فلائی اوور کا منصوبہ، ڈبل روڈ کو اسلام آباد سے ملانے کا منصوبہ کوئی بھی ابھی تک شروع نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ یعنی RIUT اور مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے جاری منصوبوں کو بھی 2023 تک مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ زیر التوا منصوبوں کی مستقبل کا تعین ہونا باقی ہے۔ طویل عرصے سے التوا کا شکار رنگ روڈ راولپنڈی منصوبے کے 38.8 کلومیٹر روٹ کی تعمیر، جس کا سنگ بنیاد پچھلی حکومت نے رکھا تھا اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو 22.8 بلین روپے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، شروع نہیں ہو سکا۔ 17 سال سے التوا کے شکار اس منصوبے پر مشرف دور میں بھی سنگ بنیاد رکھنے اور سابقہ حکومت کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد سے اس پر کام شروع نہیں ہو سکا، جس سے اس کی لاگت 80 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے طویل المدتی غازی بروتھا واٹر سپلائی پروجیکٹ میں مستقبل میں پانی کی ضرورت کے حوالے سے درجنوں اجلاسوں میں اس منصوبے کو ناگزیر قرار دینے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اس منصوبے کی لاگت اب 90 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے 45 ارب روپے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA نے اور 22.5 ارب روپے راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ اور 22.5 ارب روپے واسا نے ادا کرنے تھے۔ یہ منصوبہ 200 ملین گیلن یومیہ پانی فراہم کرنا ہے، جس میں سے 100 ملین گیلن وفاقی دارالحکومت کے لیے CDA کو فراہم کیے جائیں گے، واسا کو 50 ملین گیلن یومیہ اور راولپنڈی کینٹ بورڈ کو 50 ملین گیلن یومیہ پانی ملنا تھا۔ اس سے نہ صرف جڑواں شہروں کے لیے اگلے 100 سال تک پانی کی قلت کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، بلکہ دوسرے مرحلے میں یومیہ مزید 200 ملین گیلن پانی کی دستیابی کے ساتھ شہر اور راولپنڈی کینٹ کی حدود میں اس پانی کی فراہمی ممکن ہو جانی تھی۔
اس پروجیکٹ کا کانسیپٹ 1 سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کو منظوری کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ چلیں، راولپنڈی سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس یہی تھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا مالی سال جولائی میں جب سٹارٹ ہوگا تو اس وقت تک تمام PC1 کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے، سارے سروے کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے، اور نئی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ انشاءاللہ جلد یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر دے گی، کیونکہ اسلام آباد کو اگر دیکھا جائے تو 7-8 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور تکمیل کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ راولپنڈی کے ٹوٹل 9 پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ بھی ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔